يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے سامنے آپ کا پروگرام اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر الحمدللہ حاضر خدمت ہوں. اور انشاءاللہ العزیز آج اس پروگرام میں ہم پھر اسی طرح اپنا جو ہمارا ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں جو انسان کی زندگی کے قریب ترین ہوتا ہے، انسان کی کنٹمپریری لائف کے پاس ہوتا ہے، ہم اس کے حساب سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. چونکہ یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، یہ مبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کا ہے، اللہ کی مغفرتوں کا ہے، اللہ کی اپنے بندوں سے آگ سے خلاصی دینے والا مہینہ. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس مہینے میں بھی ہم اپنے اللہ اور اپنے اللہ کے رسول اور قرآن اس کے بارے میں جو بھی بات کریں وہ اس رمضان کے فوکسڈ بات کریں انشاءاللہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی ایمان اور پوری خلوص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کے پرانے گناہ بخش دے گا. اور ایک اور مقام پہ ایک حدیث کا جو ملتا ہے وہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اس کی راتوں کو قیام کیا، اللہ کے سامنے عبادت گزاری میں وقت گزارا، اللہ رب العزت اس کے بھی تمام گناہ بخش دے گا. تو یہ بیسیکلی یہ بخشش کا عشرہ الحمدللہ جو یعنی بخشش کا وہ عشرہ ہے جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے. رمضان کو اگر آپ 3 حصے میں ڈیوائیڈ کریں اور ہر عشرے کے اندر دیکھیں تو پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے قریب کرتا ہے، ان کے اوپر رحمتیں اللہ رب العزت جو ہے نا نچھاور کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو چونکہ ہم سب انسان اپنی انسانی کیپیسٹی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کمزور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، اس سے خطا سرزد ہوتی ہے. اور اس میں جو بہترین ہیں وہ ان خطا ہونے والوں میں بہترین لوگ وہ ہیں التوابون، جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ چونکہ یہ عشرہ مغفرت ہے، اللہ سے معافی مانگنے والا عشرہ ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا عشرہ ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا عشرہ ہے. تو انشاءاللہ ہم اس میں کوشش یہ کریں کہ جہاں ہم روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم عبادات اور تسبیحات کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم کثرت سے اللہ کے سامنے انشاءاللہ استغفار بھی پڑھیں، تاکہ یہ استغفار ہمارے دلوں میں اتر جائے. ہمارے ساتھ انسان کے ساتھ یعنی ہر انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جب انسان دنیا میں جب انسان بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے یا دنیا کی کسی شے میں انوالو ہو جاتا ہے دنیا کی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان سلولی اینڈ گریجولی اپنے دل سے اس کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ اگر ختم نہیں بھی ہوتا تو کم ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کی رغبت دین کی طرف کم ہو جاتی ہے، اس کا رجوع اللہ کی طرف کم ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ مہینہ ہے مغفرت ہے، یہ وہ مہینہ، یہ وہ عشرہ ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے بیان کر کے اور اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ سوائے اللہ کے ہمارے کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ایک تو اس میں چونکہ یہ خصوصی طور پہ یہ بخشش کا عشرہ ہے، معافی کا عشرہ ہے، تو اس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز جس پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر
رمضان کے احکام صرف سورۃ البقرہ میں وہ مختصر 6 غالباً آیتیں اس کے اندر آئے ہیں، جو شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ایک تو اس کا بنیادی میسج یہ ہے کہ میری جو روزے کی کیفیت ہے اس سے میرے اندر تقوی آنا چاہیے۔ لیکن میں جو بات اب اس وقت آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان روزے کے احکام کے اندر جس میں اور آگے آتا ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں جو مریض ہو یا سفر پہ ہو وہ بعد میں روزے رکھے۔ ایک اور جگہ پہ کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ پھر فرمایا کہ جو اس مہینے کو پالے اس کے روزے رکھے۔ تو ان سارے احکام میں ایک آیت ایسی ہے جو روزے کے احکام سے ڈیفرنٹ ہے، بٹ ان 6 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے اس کو قرآن کے اندر آئی ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے روزے کا بیان قرآن پاک کی کسی بھی اور سورہ میں نہیں فرمایا، کسی اور جگہ نہیں فرمایا سوائے سورۃ البقرہ کی، اور وہ بھی چند مختصر آیات۔ اور ان چند مختصر آیات کے اندر ایک آیت اللہ نے ایسی رکھی کہ جس آیت کو اگر آپ تھوڑا سا اگر ایٹ اے سرفیس دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ان احکام سے بالکل ڈیفرنٹ لگ رہی ہے۔ جہاں روزے کے احکام آ رہے ہیں کہ تم پہ ایمان والو روزے تم پہ فرض ہوئے، تم پہ روزے ایسے ہی فرض ہوئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، ان کی فل اس میں روزہ رکھا کرو۔ پھر کہا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم میں سے کوئی اگر سفر بیمار ہو تو روزے بعد میں پورے رکھے۔ ہاں، اسی طرح کی یہ سارے احکام روزے کے اللہ بیان فرما رہے۔ اس آیتوں میں ایک آیت ایک دم بیچ میں آتی ہے کہ وہ یہ آیت ہے جو کہ سرفیس پہ دیکھنے سے مختلف نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل اس کے اندر جو ہے نا حقیقتاً رچی بسی ہوئی آیت ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں ان کے بہت نزدیک ہوں۔ یعنی ایک دم ان ساری روزے کی آیات کے اندر ایک بیچ میں ایک اس آیت کو اللہ نے اس کو رکھا، اور اس کا ایک بنیادی جو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو روزے کے جو مہینے دن آ رہے ہیں اس میں تم میرے بندے جب میرے لیے بھوکا رہیں گے، پیاسے رہیں گے، میرے لیے دنیا کی وہ جائز چیزیں بھی ترک کر دیں گے جو روزے کی حالت میں ممنوع ہیں، اور میرے لیے وہ سب کچھ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے رسول، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو فَإِنِّي قریب، میں ان کے بے شک بے تحاشا قریب ہوں۔ اور پھر کہا اجیبوا دعوۃ الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس میں درس یہ ملا کہ روزے کی اس حالت میں جب ہم رمضان کے کیفیت سے گزر رہے ہیں تو ہم اپنے اللہ کو کثرت سے پکاریں۔ ہم سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، عبادات میں، غیر عبادات میں اپنے اللہ کو پکارتے رہیں، کیونکہ اللہ ہمیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں دنیا میں کسی سے بھی ملنے کے لیے ایک سرٹن پروٹوکول کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک سرٹن پروٹوکول۔ آپ کسی بھی ایک اہم شخصیت سے اگر آپ ملنا چاہیں تو بہت ساری اہم شخصیت تو آپ سے قریب، تو کیا ان سے ملنا ناممکن ہوتا ہے۔ کچھ اہم شخصیات آپ کے ودن آپ کے اپروچ ہوتی ہیں اور ان کے لیے بھی آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، آپ دیکھنا پڑتا ہے وہ کہاں پہ ہیں، کس طرح سے میں ان سے جا کے ملوں۔ یہ میں دنیا کا عام قاعدہ آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کا عام قاعدہ کسی بھی اہم شخصیت کے ملنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ آپ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، آپ، اور وہ بھی اگر آپ کو مل جائے ٹائم کے اوپر، نہیں ملے تو آپ، تو کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا کی ہر اہم شخصیت سے ملنے کے لیے ایک اپائنٹمنٹ کا ہونا اور پھر وہ واسطہ ہونا کہ آپ اس شخص سے مل سکیں۔ یہاں پہ اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے ہم سب کا، جو اس ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، خالق ہے، اس نے اپنے ارادے سے ساری کائنات مسخر کی، وہ ساری کائنات کو چلانے والا، بنانے والا، انسانوں کی زندگیوں کے اندر جتنے بھی تغیرات ہیں وہ پیدا کرتا ہے انسان کو، اور پھر اپنے بندوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ وہ اللہ ہم سے کہتا ہے ہمارے نبی کے تھرو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي،
اے میرے حبیب، اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، بے شک میں ان کے بے تحاشا ان کے قریب ہوں. اجیبوا دعوت الداع، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، اذا دعان، کہ جب وہ پکارے. اور اللہ اس کا کرائٹیریا یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے. تو سمجھ یہ ہے کہ رمضان کی ان آیتوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے یہ آیت رکھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بار بار پکاریں. ہم اپنے اللہ سے دعاؤں کے اندر اپنی معافی کی درخواست کریں، اور اپنی معافی کے ظاہری بات ہے یہ پکارنے والی جو اللہ نے اس کے اندر جو یعنی جو اللہ پاک نے ہمیں جو طریقہ بتایا پکارنے کا، وہ یہ کہ تم پکارو، اذا دعان، تم جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. تو اس میں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنی استغفار کے لیے کر کے پکاریں، اپنے اللہ سے بولے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معافی دے دے. کیونکہ دیکھیں میں آج آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، اور میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. مطلب میں اس لیے تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہوتی. اگر آپ اپنی رمضان کی کیفیت دیکھ لیں، یعنی اگر آپ پچھلے رمضان میں دیکھیں، اس سے پچھلے، تو آپ کو بعض رمضان ایسا نظر آئے گا جس میں آپ کی کیفیت بالکل یکسر بدلی ہوئی ہوگی. آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا، اب سارا وقت اللہ کے ساتھ آپ کے ذکر اور اذکار آپ کے لگے ہوں گے، عبادت میں خشوع خضوع ہوگا. لیکن آپ یقین مانیں کہ کبھی کبھی اللہ معاف کرے، یہ تمام انوائرمنٹ ملنے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان کا خشوع خضوع ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف ایسا رجوع نہیں بن رہا ہوتا. اور یہی میں کہتا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میرے دل کی حالت کو بدل دے. میرا دل جو میرے لیے بے اختیار ہے، میں پچھلے رمضان میں دیکھوں تو میری دل کی کیفیت ایک عجیب کیفیت دن اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اور اب اس ساری زمانے کی جو ہے نا جتنی بھی چیزیں واقعہ ہوتی ہیں، اس کے جو اثرات انسان کے دل پہ مرتب ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے. میں آپ کو کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یعنی کم و بیش کئی انسانوں کی یہ حالت ہوگی. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے روزے کے اندر جو ہے نا ایک خشوع خضوع پیدا ہو، میری عبادت کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، میں کثرت سے عبادت کروں، ذکر کر سکوں، تلاوت کر سکوں. لیکن اندر سے دل جو ہے نا وہ آپ کو فیل ہوگا کہ میرا دل جو ہے نا وہ اس کیفیت پہ نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ریمیڈی دی. اس کے اندر اللہ نے ہم کو یہ ریمیڈی نصیب عطا فرمائی کہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. اے میرے بندے، تمہارے دل کے خشوع خضوع میں اگر کمی آ گئی، اگر تمہارے رجوع میں کمی آ گئی، اگر تمہارے اندر عبادت کرنے کے اندر تمہیں سستی محسوس ہو رہی ہے، تو تم دیکھو میں تمہارے بہت قریب ہوں. تم اس احساس کو محسوس کرو. فإنی قریب، اگر تم یہ محسوس کرو گے کہ میرا اللہ میرے پاس ہے، تمہاری نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا. اگر تمہیں یہ فیل ہوگا کہ میرا اللہ میری سب دعائیں سنتا ہے، تم سارا دن بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگو گے اور وہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی اس خوبصورت آیت کو رمضان کے احکام کے اندر ڈھانپ کے رکھا کہ عین ممکن ہے بھوک تم پہ غلبہ پا لے، تو غصے والی کیفیت بن جائے، جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں بھوک کی کیفیت میں ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، بے صبر ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس چیز کی ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ تم اے انسان، تم جب اللہ کے احکام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو گے اور تم یہ یقین رکھو گے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، تو پھر اللہ رب العزت اجیب دعوت الداع اذا دعان، تمہاری ایک ایک پکار کو قبول کرے گا اللہ. تم پکارنے والے بن جاؤ، وہ تو آلریڈی عطا کرنے والا ہے ہی ہے، وہ تو مستجاب، وہ تو آلریڈی ہی اس کی بارگاہ میں سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے. جیسا کہ میں آپ سے اس سے غالباً پچھلے پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے فرشتے جو اللہ کے نام کی خاص تسبیح کرتے ہیں، اللہ رمضان میں اپنے روزے داروں کا اکرام کرنے کے لیے ان سے کہہ دیتے ہیں کہ اس تسبیح کو چھوڑ کے میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین بولو. میرے روزے دار جو دعا کریں اس پہ آمین بولو. کین یو امیجن کہ وہ فرشتے جن کو اللہ پاک نے وہ سٹیٹس اور مقام دے رکھا ہے کہ جس مقام پہ وہ اپنے اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، ان فرشتوں، ان ملائک سے اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس تسبیح کو ترک کرو. جو تسبیح ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
تو اللہ اپنے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم اس تسبیح کو ترک کرو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین بولو۔ کتنا بڑا کرم کرنے والا رب ہے، کتنا کرم کرنے والا مہربان ہمارا مالک و خالق ہے۔ تو ہم آج الحمدللہ بات کر رہے ہیں کہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے جسے اللہ پاک نے مغفرت کا نام دیا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش اس کے اندر یہی ہے کہ ہم اپنے سارے وہ اعمال جس طرح سے بھی ہم اس کو ٹھیک کر سکیں ہم اس کے اندر کوشش کریں۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنے اللہ کو پکار کے یہ چیز کریں۔ اب دیکھیے اس میں ایک چیز جو میں چونکہ مختصر پروگرام ہوتا ہے یہ ہمارا، اس میں ایک چیز اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو دیکھیے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ہمیں ان انسانوں سے، ان لوگوں سے بھی، ان دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بہن بھائی سے بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو کم کر سکیں، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پہ سے ہٹا سکیں، ہم اپنے گناہوں کی تکلیف اپنے پہ سے ہٹا سکیں۔ ہم جب دیکھیں اپنے لیے معافی کا سوچتے ہیں تو آپ یقین مانیے ہم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کے لیے ہم نے برا بولا، کسی کے لیے ہم نے ایسی بات بولی جس سے جو بات ناروا تھی، ہم نے کسی کو تکلیف میں ڈالا، ہماری وجہ سے کسی انسان کی زندگی میں خرابیاں پیدا ہوئیں، ہم اس چیز کو نہیں پرواہ کرتے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی ان چیزوں کا بھی جائزہ لیں کہ کہاں ہم سے غلطی ہو گئی، کہاں ہم نے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا دی۔ کیونکہ اس مہینے میں جب ہم اسپیشلی اس عشرے میں جب ہم فوکس یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، تو ہم ان انسانوں سے بھی ضرور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جن کا ہم نے کسی وجہ سے دل دکھایا ہے، جن کا کسی وجہ سے ہم یعنی دانستہ یا غیر دانستہ ہم نے ان کی زندگیوں کے اندر کچھ ایسا کیا جس سے ان کے دل جو تھے ہم نے دل آزاری کی ان کی۔ تو یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے اپنے آپ کو انشاءاللہ آپ ہلکا پائیں گے، آپ اپنے اندر بہتری پائیں گے، آپ اپنے آپ کو اچھا پائیں گے جب آپ کسی انسان سے اپنے کسی بھی غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میری بات یاد رکھیں، دیکھیے ہم انسانوں سے تو دنیا میں چیزیں چھپا سکتے ہیں، ہم انسان سے اپنی چیزیں، اپنی برائیاں چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اسی طرح جتنے بھی ہم جو نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں یا جو نافرمانی ہم اللہ کے حوالے سے انسانوں کی کرتے ہیں، اس کا ایک بوجھ ہمارے ضمیر پہ رہتا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یعنی آپ یقین مانیں یہ وہ بوجھ ہے جو کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ تبھی اس کا ہلکا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک تو اللہ سے معافی مانگی جائے، دوسرا اس انسان سے معافی مانگی جائے۔ تو آپ اور میں جب اس کو پریکٹس بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا بھی جو نظام ہے وہ ہمارے حق میں فیصلے دے گا۔ اللہ بھی ہماری غلطی، اللہ رب العزت بولے گا کہ اس انسان نے دوسرے انسان سے معافی مانگ لی، اپنے گناہ ہلکے کر دیے، اچھا دوسرے انسان نے اگر اس کا دل دکھایا تھا تو اس نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ قوت بھی پیدا کریں کہ دوسرے انسان نے اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ اس کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ آپ اللہ سے معافی کے متوقع ہیں، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ میری کوتاہیاں مجھے معاف کر دے، تو پھر آپ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیں جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ آپ ان سے بول دیں کہ بھئی مجھے الحمدللہ میں نے اپنے اللہ کی خاطر تمہیں معاف کر دیا، میں نے اپنے اللہ کی خاطر تم سے اپنا رشتہ واپس جوڑ لیا، بجائے ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی آپ سے ناجائز کی ہو، ناروا کی ہو، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا ہے تو اپنے گناہوں کی جو آپ سے گناہ اور مجھ سے گناہ سرزد ہوئے اللہ سے توبہ کر لیں انشاءاللہ۔ یہ آپ کا عشرہ آج شروع ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اللہ معافی نصیب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لی جائے، دوسری یہ کہ انسانوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے، تیسرا یہ کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جنہوں نے برا کیا آپ ان کو بھی معاف کر دیں۔ یقین مانیے اگر ان تین چیزوں پہ آپ نے اس عشرے میں عمل کر لیا، اپنے روزے کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، میں انشاءاللہ یعنی یقین سے آپ کو یہ بات بولتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی جو ہے نا مغفور کر دے گا، اللہ آپ کی بھی بخشش کر دے گا۔
اللہ آپ کا دل بھی ہلکا کر دے گا، اللہ آپ کے دل سے بھی اور میرے دل سے بھی ضمیر کا بوجھ اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اور میرے دل میں بھی جو ہے نا وہ ایک خیر کے ایک کیفیت کو پیدا کر دے گا۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ میں اپنے بندے کو، اللہ اپنے بندے کو تب معاف کرتا ہے، ویسے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو۔ اب ان لفظوں کو غور سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا معافی مانگنے والی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو یقیناً معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف کر دے، میرے پہ بھی وہ معافی والا معاملہ فرما دے۔ تو اس عشرۂ مغفرت کے اندر جو چیزیں آپ کو نظر آنی چاہیے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ معافی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اللہ اپنی قربت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اللہ دعا مانگنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کی اس کیفیات کو بنانے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ان پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، جتنی حد الامکان کوشش کر سکیں۔ جیسے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اور میری کیپیسٹی سے واقف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی بساط اور اوقات سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ہم اپنی بساط اور اوقات خوب جانتے ہیں، ہم سب دلوں میں اپنا حال جانتے ہیں۔ یہ تو کرم کرنے والے رب کے صدقے جس نے ہمارے گناہوں اور عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، جس نے ہماری عیبوں پہ پردے ڈالے، جس کا نام ہی ستار العیوب ہے، جو اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، وہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک جگہ گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے اور دوسری جگہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ مجھے ایک بنی اسرائیل کی ایک روایت یاد آئی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ سے بیان کر دوں، اور اس کا لب لباب بیان کروں گا، پورا اس کا جو ہے وہ جو ایکچوئل اس کا مفہوم آپ کے سامنے لانے کے لیے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑی ایک قحط آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اس قحط کی جو علامات ہیں سب کو بولیں کہ سب لوگ آ کے اللہ کے سامنے مل کے اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ یہ قحط کو ختم فرما دیں گے۔ جب وہ لوگ آئے وہاں پر تو ان کی دعا کے باوجود وہ قحط ختم، ان کی نماز کے باوجود وہ قحط ختم نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ تو سب لوگ آ گئے جیسا کہ آپ نے کہا تھا، قحط تو نہیں ختم ہو رہا، نہ بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص اتنا بدکار اور اتنا برا ہے کہ سارے مجمع کی دعائیں اس شخص کی وجہ سے ضائع ہو گئیں، سارے مجمع کی دعائیں اس شخص کی وجہ سے ضائع ہو گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس انسان کو بولو کہ یہ مجمع چھوڑ کے چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بولا کہ بھئی اس میں ایک شخص ایسا ہے تو جو اپنے دل کا حال جانتا ہے اور وہ اندر سے اتنا بدکار ہے کہ وہ اس کی وجہ سے پورے لوگوں کے اوپر یہ مصیبت کھڑی ہوئی ہے، تو وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے۔ اس مجمع سے کوئی بھی نہ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بولنے پر بھی کوئی بھی وہ مجمع چھوڑ کے نہیں گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کرنے کو بولا اور دعا کرنے کے بعد بارش ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ مجمع میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا، جب پہلے انہوں نے دعا کی تھی تو بارش نہیں ہوئی، جب دوبارہ بغیر جس شخص کی آپ کہہ رہے تھے وہ شخص تو اس مجمع میں سے نہیں نکلا، اس کے باوجود آپ نے بارش بھیج دی۔ تو اللہ نے بولا اس شخص نے وہیں کھڑے کھڑے سچے دل سے میرے سامنے توبہ کر لی۔ اس نے کہا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے سامنے ذلت اور رسوائی ہوگی، میں اس مجمع میں سے نکل کے جاؤں گا اور بارش سے آ جائے گی، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کروں گا، اور اللہ تو مجھے اپنی رحمت کے اندر چھپا لے۔ تو جیسے ہی اس نے اللہ سے رحمت کی، اللہ کی رحمت کے توفیل اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس انسان کو بخش دیا اور اس مجمع پہ سے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور قحط کو ہٹا دیا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اللہ نے اس بندے کی توبہ قبول کر لی، اس کی توبہ قبول کر کے وہ عطا کر دیا جو اللہ نے عطا کرنا تھا۔
لیکن جس پوائنٹ پہ اب میں آنے جا رہا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ غور سے سننے والی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ وہ کون شخص تھا، مجھے بتا تو دے، وہ کون شخص تھا، مجھے بتائیں کہ وہ کون شخص تھا جس نے یہ توبہ کی تاکہ مجھے پتہ تو چلے وہ کون تھا۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ میں نے تو اس کا پردہ اس وقت بھی چاک نہیں کیا جب وہ ان گناہوں کے اندر پھنسا ہوا تھا، اب جب کہ وہ توبہ کر چکا ہے تو کیا میں اب تجھے اس کا نام بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ میں نے اس کا پردہ تب بھی چاک نہیں کیا جب وہ ان گناہوں میں ملوث تھا، میں نے تب بھی اپنی ستاری کی چادر اس پہ سے نہیں ہٹائی۔ اب تم کیسے سوچتے ہو کہ جب وہ اپنا توبہ کر کے اور میری طرف آ چکا تو میں اس کا نام تمہیں بتاؤں؟ دوستو بھائیو بزرگوں، اس کے ساتھ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب عطا فرمائیں، آپ کی آل اولاد، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، جتنے بھی عزیز و اقارب اور کل انسانیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ ہم سب پہ اپنی ہماری مدد فرمائے۔ ایک مختصر دعا کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔